وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے جمعے کے دن دو اذانوں کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جمعے کی۔ وہ امام جب ممبر پہ آ جاتا تھا خطبے کے لیے، دو اذانیں نہیں ہوتی تھیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مسجد کے ساتھ بازار ہے وہ کافی پھیل گیا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا جمعے کے ٹائم کے بارے میں، خرید و فروخت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ تو اس دور میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہ لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ بازار میں ایک چبوترے پر وہ اذان دلوایا کرتے تھے، جس سے لوگوں کو، بازار کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی اب یہ کاروبار بند کر کے مسجد آ جائیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلا شبہ یہ ہوا تھا، اور صرف یہ مدینہ میں، سب جگہ پر نہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی مملکت میں اعلان کروا دیا ہو کہ جی سب جگہ جمعے کی دو اذانیں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اب یہ صورتحال نہیں ہے، لوگوں کے پاس گھڑیاں بھی ہیں، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹی ٹائم ہو گیا ہے، تو دوسری اذان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اذان دلوائی تھی وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی دوسری، بلکہ جو ہے بازار میں ہوتی تھی، اور پھر مسجد میں اسی وقت اذان ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے آ جاتا تھا۔ تو آج بھی اگر ایسی صورتحال کہیں پیش آئے کہ مطلب ایک اور اذان دے کر لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہو کہ بھئی ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم کا لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ بلا شبہ عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ ایک اذان دی جائے جمعے کی۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مدینہ میں دوسری اذان دلوائی تھی، بازار میں دلوائی تھی، اس کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں کو آگاہ کرنا تھا تاکہ لوگوں کو ٹائم کا پتہ چل جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ تراویح عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہوئی بلا شبہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، اور چوتھے دن بھی صحابہ جمع ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں کہا کہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ فرض کر دی جائے تو پھر لوگ کوتاہی کریں گے۔ تو چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ فرض ہو، ظاہر دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مختلف لوگ مختلف چھوٹی موٹی ٹکڑیوں میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ایک ہی جماعت کر دی جائے، تو اس لیے انہوں نے ایک جماعت شروع کرا دی تھی، جس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ اس سارے معاملے کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔